غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو نا، غزوہ. اور غزوہ تبوک میں معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا، جانی قربانی مالی قربانی، دور سفر کرنا ہے، جانی قربانی مالی قربانی، بہت دور سفر کرنا. ہمارے نبی کا اعلان تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہمارے نبی اعلان کرے آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ. آپ کو معلوم ہے نا، یہ محبت بتا رہا ہوں. ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی. کس کو لے کر آئی؟ دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا ہوگا. دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی. اللہ کے رسول اس کے ابا شہید ہو گئے، پہلے اس کے ابا شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں ہوں، یہ آپ ان کو لے کے جائے، میرے بیٹے کو کہاں لے جائے؟ غزوہ تبوک جو مدینے سے بہت دور، غزوہ تبوک. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جا کر میں کیا کروں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول لے جاؤ، یہ میرے بیٹے کو لے. وہ ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی کیسے تیرے بیٹے کو لے کے جاؤ؟ وہاں تو گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، تلوار ہاتھ میں رکھنی ہوگی، ارے ہتھیار ہاتھ میں ہوں گے، ارے وہاں پر شہید ہونا ہوگا، وہاں پر معلوم نہیں مرہم پٹی کرنا ہوگا، وہاں کسی نے مقابلے کرنے کے ہوں گے. یہ تیرے بیٹے کو لے جا کر کیا کرو؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ وہ ماں زور سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، یہ نہ کسی کو مارے گا، نہ کسی پہ حملہ کرے گا، نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ خنجر ہاتھ میں ہوگا، نہ تلوار ہاتھ میں ہوگی. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. ایک کام ضرور کرے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر آتا ہو، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا. میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا. کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا بیٹا قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو غریب تو غریب، معاف کرنا، ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے دل ہے، ٹوٹے ہوئے. ارے کہو ہے کہ نہیں دل؟ اتنی جماعتیں ہم لوگ میں کہ آدمی گنتا ہی رہے کہ بھائی یہ کلمہ ایک، اس کا نماز ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکوٰۃ ایک، اس کا حج ایک، اس کا نبی ایک، اس کا خدا ایک، اس کا قبلہ ایک، اس کا کعبہ ایک. پھر یہ الگ کیوں؟ بھائی یہ میری مسجد، ابا نے بنایا تیرے؟ سچ بتاؤ ہم لوگ جماعتوں میں کہتے ہیں وہ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کہا وہ میاں بھائی، وہ ان کا اسٹینڈ، وہ گورا، وہ ان کو تو چھیڑنا ہی نہیں، وہ مہمان، وہ کا دھورار جی، کا وہ بھروچی، کا وہ سورتی، کا وہ احمدآبادی، کا وہ بہاری، اس کو رہنے کا حق نہیں یہاں پہ. کیا میرے دوستو صحیح کہو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میرے دوستو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ٹرسٹ بنائیں گے، ٹرسٹ. دس از اونلی وورا ٹرسٹ، دس از اونلی میمن ٹرسٹ. کوئی آئے گا بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، آپریشن کرنا ہے، وہ ڈاکٹروں نے 15-16 ہزار کا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ ذرا فارم دے میں بھروں. پہلے بتاتے ہو کون سا مذہب تیرا، کون سی پارٹی؟ تو کہے گا کہ بھائی میں تو میاں بھائی. تو کہا سوری. کیوں؟ کہا اونلی وورا ٹرسٹ، اونلی میمن ٹرسٹ، اونلی سورتی ٹرسٹ، اونلی احمدآبادی ٹرسٹ. ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میرے دوستو وہ چلا گیا، اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا، تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے ہے، اس کے 15,000 میں اس کا آپریشن نہیں ہوا، اس کی ماں مر گئی. کل قیامت میں اللہ ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا. کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستو؟ اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جماعت جماعت جماعت. ارے میرے دوستو یہ کیا؟ یہ مہمان، یہ وورا، یہ میاں، یہ بھروچی، یہ سورتی، یہ احمدآبادی، یہ جماعت کا، یہ سنی جماعت کا، تو وہ تبلیغی جماعت کا، یہ دیوبندی، تو یہ فلاں. اللہ اکبر. کیا ہے یہ میرے دوستو؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں؟ تھی. اچھا مجھے پوچھتے مولوی ایوب صاحب، فون کر کے پوچھتے مولانا انجم صاحب آج بتاؤں میں حقیقت کھولوں، مجھے فون کر کے پوچھتے مولانا تو وہابڑا. ایک نے تو مجھے کہا مولانا چمبوڑیا. میں نے کہا نہ میں سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ تبلیغی،
نہ بریلوی، نہ میمن، نہ میاں، نہ وورا، نہ خان، نہ پٹھان. تو مجھے کہا پھر ہے کیا؟ میں نے کہا محمدی. ارے بولو نا نعرہ تکبیر، اس سے اچھا کیا بات ہوگی؟ ارے کہہ دو ہم سب محمدی ہے نا. میں محمدی. حضرت ابو بکر وورا تھے، عمر میمن تھے، عثمان میاں. کیا فائدہ ہو؟ اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں، سننا میرے دوستوں، یہ حدیث سننا، بہت پتے کی حدیث ہے. آج کل ایسا ہو رہا، بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے، بڑا بڑا چندہ ہوتا، اور میرے دوستوں لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا، لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کرتا، وہ تیرے ٹرسٹ میں اترتا نہیں تو وہ بھی مرے، اس کی ماں بھی مرے، ہم ایک روپیہ نہیں دیں گے. اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گلے لگا لیتے تھے. ارے ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ارے بولو گلے لگایا. وہ جیمز تھربر، آپ نے نام سنا ہوگا، یہاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑا انگریزی مورخ جس نے رشیا میں پیدائش ہوئی، جیمز تھربر، اس نے کتاب لکھی 500 صفحے پر، میموریز. ایک زمانے میں میرے پاس تھی، کون لے گیا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دوستوں انگریزی میں، میموریز. اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون؟ جب وہ جیمز تھربر، رشیا کا رہنے والا اور مورخ، ایک ہسٹوریکل آدمی، جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، ارے میرے دوستوں وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے، کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر، ختم کرتا ہے محمد کے نام پر. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. میرے دوستوں اگر آپ وہ کتاب دیکھو، اس نے جس انداز میں شروع کیا، سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا، انگریزی زبان میں لکھا، معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، اس نے انگریزی زبان میں لکھا، محمد is the most excellent person in all the universe. کیا لکھا؟ محمد is the most excellent person in all the universe. یعنی پوری دنیا چھان مارو، محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور آخر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا؟ وہ جیمز تھربر، رشیا کا ہسٹوریکل آدمی، کیا لکھتا؟ مین لائک محمد، مین لائک محمد ول نیور، مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہینس فردر. یعنی یہ زمین اور مائیں ہزاروں کو جنے گی، لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا. کیا کہتا؟ مین لائک محمد ول نیور، نیور. آپ اگر انگریزی جانتے ہو، نیور ہرگز نہیں. مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہنس فردر. یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا. میرے دوستو یہ کیوں غیر کیوں ایسا بول رہا؟ آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا، اس لیے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا. یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا، نماز ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، زکات ایک، روزہ ایک، حج ایک، اور اندر سے سب کے سب. میرے دوستو آج ایک حدیث آپ کو سنا، علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا، اس پر دو گے، ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ ہو. میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ یہ انور بھائی بہت ہوشیار ہے، فوراً بیٹری چارج. میرے پیارے دوستو سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے، کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو، مسلسل آنسو، مسلسل آنسو. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے حضرت؟ نام یاد رکھنا، سدئی. پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان، نام ہے حضرت سدئی. وہ وہاں سے گزر رہے، ان کی نظر پڑی، میرا آقا رو رہے. ارے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی، کہیں پیاس تو نہ لگی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں. حضرت سدئی دوڑتے دوڑتے آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. ہمارے نبی نے حضرت سدئی کو بٹھایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولو نا، پڑھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سدئی
مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے، میری امت قرآن چھوڑے، میری امت روزے چھوڑے، میری امت حج چھوڑے، میری امت حق چھوڑے، مجھے اس کا ڈر نہیں۔ تو حضرت سدئی نے کہا پھر آپ روتے کیوں؟ کہا اس کا ڈر ہے سدئی، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، زکات نہیں چھوڑے گی، حج نہیں چھوڑے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، لیکن سدئی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت 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 میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بتاؤ میرے نبی نے جو کہا 1400 سال پہلے آج کھلم کھلا اوپن نظر آ رہا ہے، آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا میرے دوستو؟ کھلم کھلا نظر آتا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ ہماری جماعت، وہ تمہاری جماعت، اور اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت وہ بڑی جماعت۔ او ہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی؟ اور بڑی جماعت والا کہے گا او میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے، آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم، اللہ کہتا یو آر نتھنگ۔ اللہ کے سامنے سب فقیر۔ ارے بولو نا اللہ کے سامنے، اللہ نے خود فرمایا، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر۔ میں بھی فقیر، آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو۔ اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اٹھنی نہیں چلتی تھی، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا، کہہ سکتے تھے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر ہم ہمارا چلے تو؟ ارے میرے دوستو 1500 صحابہ کو روکا کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، 50 اوقیہ چاندی ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا، اور کہا جابر میری چادر پر سونا۔ تم کہو گے میرے بستر پہ سونا؟ ہاں او میرے پیارے دوستو کیوں کلمے کا سودا کر جاتے ہو؟ جماعتوں میں تقسیم ہو گیا، سمجھتا میں بڑی جماعت کا، ہوگا تو بڑی جماعت کا ہوگا، لیکن میرا قرآن کہتا کوئی بڑا نہیں۔ قرآن کہتا کوئی بڑا، اللہ کہتا بڑا تو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا ڈر ہوگا۔ بھائی اللہ نے کہا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا وہ ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ میرے دوستو اذان کے خلاف جب آواز اٹھی نا، اذان مت دو، ڈسٹرب ہوتا ہے، کہاں نیند خراب ہوتی ہے، اذان مت دو۔ ہم کو دکھ ہوا، ارے اذان کے خلاف جب بولے تو ہم کو دکھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا بھروچ والوں ہوا کیوں ہوا؟ وہ تو اب بولا، ہم کتنے زمانے سے بول رہے ہیں؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کون فجر پڑھنے جاتا ہے؟ ارے وہ جس نے بولا نا اذان کے اپوزٹ بولا نا، اس کے پاس کلمہ نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس کے پاس مصطفیٰ کی غلامی نہیں۔ ہمارے پاس تو کلمہ ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے وہ اذان کے خلاف بولا اس لیے کہ میرا غلام نہیں تھا۔ تو میرا غلام تھا، پھر بھی اذان ہوتی تھی اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اتنا بڑا مجمع مونا آیا ہے، پوچھو نا آج فجر کون پڑھا؟ آج فجر کون پڑھا؟ کون سی فجر؟ کون سی نماز؟ کیا میرے دوستو یہ کیا زندگی بنا کے رکھی؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ کہ ہمارے نبی جیسے رحمت والے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھتا مسجد میں نہیں آتا، ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو آج لگی ہے آگ لگی میرے دوستو، اور یہ کسی اور نے نہیں لگائی، مت انگلی اٹھاؤ کسی کے اوپر، یہاں آگ لگائی ہے، ہمارے گناہوں نے آگ لگائی ہے۔ میرے دوستو ہم کو خبر ملی کہ ماشاءاللہ مسلمان جمع ہوں گے، ریلی نکالیں گے، منع نہیں کرتا، بہت اچھا، مسلمان جمع ہوں گے، گیدر ہوں گے، کہاں جمعیت ہوگی، ریلی ہوگی، لیکن میرے پیارو وہ ریلی میں نکلنے والے کو پوچھو نا آج فجر کون پڑھے گا؟
اصل چیز جو ہے وہ تو چھوڑ دیا، فارمالٹی کرتا ہے، ریالٹی چھوڑ دیا، دکھاوا کرتا ہے. اور جو ہمارے نبی نے کہا تھا تیری حفاظت ہوگی تو نماز میں، برکت ہوگی تو نماز میں، رحمت ہوگی تو نماز میں، بچہ فرما بردار ہوگا تو نماز میں، قرضہ ادا ہوگا تو نماز میں، چین اور سکون ملے گا تو نماز میں، عزت ملے گی تو نماز میں. نماز کو چھوڑ دیا. میرے پیاروں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی نے نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ میں بات ختم کروں اس سے پہلے بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ بولو نا. یہ اذان کی آواز، ارے بھائی یہ جس نے بھی اذان کے بارے میں بولا، آج جس نے بھی بولا دعا کرو اللہ کم بخت کو کم بخت والی موت عطا فرمائے. لیکن جس نے بھی بولا، اب بولا اذان تو دی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ارے اذان کو سب سے پہلے دیکھا تھا خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی. اذان تو بلال نے دی تھی. ارے بلال نے پہلی اذان دی تھی. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، کعبے پر آ کر حضرت بلال نے اذان دی، اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت بلال نے وہ درد بھری اذان دی کہ پورے مدینے کی زمین حرکت کرنے لگ گئی تھی. آج وہی اذان جو بلال نے محبت سے دی تھی، ہم کو کہا جاتا ہے کہ وہ اذان نہ دے. لیکن میں ابھی بھی کہوں گا، وہ تو ابھی بولا. بولو وہ تو، ہم کتنے زمانے سے اذان کے خلاف جا رہے؟ کیا اذان نہیں ہوتی ہماری مسجد میں؟ بھائی یہ کالی پل کی مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ کتنے وقت ہوتی ہے؟ اور یہاں جتنی بھی قریب قریب مسجد ہے سب میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ اذان ہوتی ہے، اس کی توہین کسی کرنے والے نے ابھی کیا. ہم نے تو اذان کی توہین بہت پہلے سے کیا کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے کالی پل کی مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے. تو اذان کی توہین تو ہم کر رہے ہیں. یہ تو قیامت میں جب معاملہ آئے گا نا، تو قیامت میں معاملہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ کمبخت نے اذان کے خلاف بولا، اس لیے بولا کہ اس کے پاس کلمہ نہیں تھا، اس کے پاس قرآن نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس پیارے نبی کی محبت نہیں تھی، اس کے پاس مصطفیٰ کا دامن نہیں تھا. ہمارے پاس تو سب ہے، پھر بھی ہم اذان کی آواز سن کے آتے نہیں ہیں. اس نے اذان کی مذاق اڑائی نا. بولو 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 بولو، اذان کی مذاق اڑائی نا. اب قرآن کو پوچھو اذان کی مذاق کون اڑاتا ہے؟ قرآن سے پوچھو. پارہ نمبر 6 بولو. پارہ نمبر، قرآن کہتا ہے کہ اذان ہو. ساتھ میں بولو، قرآن کہتا ہے کہ اذان ہو. اور مومن مسجد کی طرف نہیں آوے، مسلمان مسجد کی طرف. قرآن کہتا ہے صحیح پوچھو، اس نے اذان کو مذاق اور کھیل بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ دنیا میں عقل ہے اور آخرت میں اللہ ان سب کو پاگل کر دے گا. تو مذاق کون اڑا رہا ہے؟ مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم لوگ. ارے قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اذان ہو گئی مگر اذان پر کوئی آیا نہیں. اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جو اذان کی دعوت پر نہیں آیا اس نے شریعت اور اذان کو مذاق بنا دیا، کھیل کود بنا دیا. اللہ کہتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بھلے کتنا بھی بڑا ایجوکیٹڈ ہوگا لیکن قیامت میں میرے سامنے آئے گا تو اس کو پاگل بنا کے کھڑا کر دوں گا. تو میرے پیارو، آج میں آپ کو ایک بات بولوں، اللہ کمزور نہیں ہے. بولو اللہ کمزور نہیں. سب بولو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ نے قوم عاد کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم سمود کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم نوح کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا. ارے آج کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اذان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ارے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ غیروں کا معاملہ نہیں ہے، اپنوں کا رونا ہے. یہاں پر ہم نے یہ سارا معاملہ کھڑا ہم نے کیا. اور سچ بتاؤ، تو اذان نہیں دیا نا، اذان کے خلاف وہ بولا نا، ہمارے یہاں بہت ڈسکس ہوئی. ارے بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسجد میں ہوئی، بازاروں میں ہوئی، اور ہونا بھی چاہیے. ارے بولو ہونا بھی چاہیے. ڈسکس ہوئی، ارے اس نے ایسا بولا، ارے وہ ایسا بولا، اذان کے بارے میں ایسا بولا، اذان کے بارے میں ایسا بولا. اور کمبخت تو 15 دن سے فجر نہیں پڑتا، ابھی بھی نہیں پڑتا ہے. تو وہ اذان کے بارے میں بولا، تو نے تو اذان کے بارے میں کیا، اس نے تو زبان نکالا، تو نے تو پورا پریکٹیکلی اذان کو پیچھے چھوڑ دیا. اس لیے میرے پیارو اب میں زیادہ نہیں بولوں گا، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. ہم لوگ سب لوگ اب شعبان مہینہ آ گیا ہے، آج اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں گے. توبہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کب تک غداری کرے گا، جس دن اس کی مار آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہاں میرے دوستوں، کب تک ہم غداری کریں گے؟ ابھی میرے دوستوں یہ پردے کا معاملہ